قرآن کہتا ہے زور خدا کو زیبا ہے، طاقت مخلوق کیا چیز۔ جنرل ضیاء 37 قیمتی کمانڈروں کو لے کے راولپور سے اسلام آباد جا رہا تھا، 25-35 منٹ کی فلائی ہے۔ جب جہاز فضا میں اڑ گیا تو اور طرح اڑا۔ جنرل صاحب نے پوچھا پائلٹ سے، مشہود نام تھا، مشہود کیا ہو رہا ہے؟ کہا سر کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، انجن پھٹا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی گراز اور وہ زبردست سانحہ ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی کمر ٹوٹی ہے، کیونکہ جنرل ضیاء جیسے پاکستان کی تاریخ میں اسلام پسند آدمی نہ آیا ہے اور نہ کوئی آ سکے، بے انتہا قدردان۔ بے شک ان پر بعض اثرات تھے جس کی وجہ سے حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب ان کو لتاڑتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بتدریج اس کی کمزوریاں ختم ہوتی گئی۔ اور جنرل وحید نے ایک دفعہ قصہ سنایا ہے کہ ایک بڑی داڑھی والا بڑا کرتا پہن کے صدارتی ہاؤس کے سامنے گھوم رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ آج کل جو ہے یہ مولوی اور طالب علم ادھر آتے رہتے ہیں، کہتے جنرل ضیاء ہمارا آدمی ہے۔ جنرل ضیاء صاحب ہنس پڑے اور کہا کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ یہ دیندار لوگ ہم سے خوش ہو رہے ہیں اور آپ لوگ اس کو عیب سمجھتے ہو۔ خوب ڈانٹا موجود، یہ تو بڑی محنت کے بعد یہ فضا بن گئی ہے کہ یہ داڑھی والے اور بڑے کرتے والے صدارتی ہاؤس اسلام آباد کو اپنا سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ اور فوج میں باقاعدہ ایک اعلیٰ اجلاس ہو رہا ہے، اچانک پوچھا چشتی صاحب تہجد پڑھتے ہو؟ یعنی جی ہم تو فرض نماز، کیوں فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ کون کون ہے جو تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں؟ 15-20 فوجیوں نے کہا کہ صحیح کہتی ہے، صحیح کہہ رہے، لاؤ آرڈر کر لیا ان کا جو ہے اتنا اسکالرشپ اور اتنی مزید مراحت ڈبل کر دیا، راتوں کو اٹھتے ہیں۔ یہاں میرے محلے میں ایک محبوب دوست ہے ہمارے، چھوٹا بچہ جوان ہوا ہے، بہت بڑے فوجی مقام تک پہنچا ہے۔ اس نے منصور بھائی سنن کے سامنے کہا کہ میں امریکہ گیا تھا کسی کورس کے لیے، تو مجھے جنرل صاحب سے بات کرنی تھی، تو رات کا ایک وقت مجھے بتایا گیا تھا کہ اس وقت آپ فون کریں۔ میں نے فون کیا تو ان کے سیکرٹری نے کہا اٹھے ہوئے ہیں، وضو کر رہے ہیں اور 12 رکعت تہجد پڑھ کر پھر 1 گھنٹہ دعا مانگنے گئے۔ فجر کی اذان سے 10 منٹ پہلے فارغ ہو۔ آپ بتائیں اس دوران کہوں یا نہیں کہا؟ میں نے کہا نہیں، چھوڑ، میں نے اپنے مطالبہ ختم کر دیا۔ آخری تکلیف دہ بات یہ تھی، ہاں انہوں نے ایک دفعہ اعلان کیا، عبدالسلام ایک قادیانی تھا، سائنسدان، پہلا مسلمان سائنسدان، نوبل انعام یافتہ۔ مفتی محمود نے اس کی گرفت کی کہ یہ تو مرزائی ہے، اور جب پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کہا گیا تو اس نے یہاں سے ترک وطن کیا اور کہا ایسے ملک میں رہنا پسند نہیں کرتا جو مرزائیوں کو برا کہے۔ تو جنرل ضیاء کو پتہ نہیں تھا اصل میں۔ سکر دیوان صنعت میں مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی نے کھڑے ہو کر ان کو کہا صدر صاحب ہمارے پاس ذمہ دار بزرگ آپ کو مرزائی کہتے ہیں، آپ اس کی وضاحت کریں۔ صدر صاحب نے کہا ہاں مجھے پتہ چلا ہے، مجھے افسوس ہے، میرے والد نے مولانا کرم الدین دبیر کے ساتھ مل کر خود مرزا کا مقابلہ کیا۔ ہم اس گھر کے رہنے والے ہیں جنہوں نے قادیانیوں کے خلاف پورے عالم میں کام کیا۔ اور پھر صدر صاحب نے کہا میں آج سے مرزائیوں کو اور قادیانیوں کو سچے اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ مرزائیت و قادیانیت سے توبہ کر کے جہنم سے بچے اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ایمان بحال کرے۔ یہ ایک آخری بیان تھا ان کا۔ اس کے بعد پورے عالم میں مرزائیوں سے خلاف سازش۔ اس دوران افغانستان کے قومندانوں نے بھی اتفاق کیا کہ دنیا کے مسلمانوں نے ہماری مدد کی، لیکن پاکستان نے سب کچھ افغانستان کے جہاد پر قربان کیا ہے۔ وہ 47 بڑے قومندان جن کے تحت روس کے خلاف جہاد ہوا، انہوں نے ایک متفقہ قرارداد پاس کیا کہ فتح کابل میں ہم جنرل ضیاء کو لے کے آئیں گے
اور اس کو افغانستان پاکستان کے ساتھ ایک ملک بنانے کی پیشکش کرے گی کہ صدر آپ ہوں گے اور یہ دونوں ملک ایک ہی بلاک ہوگا. یہ بات بھی لیک ہو گئی ہے. اور اس کے بعد عالمی دشمن اور طاغوت نے جنرل ضیاء بمان 37 جرنیلوں کے اس کا جہاز اس کا حادثہ کرا.